بھائیوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری کامیابی اور ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ، اس کے رسول سے، اس کے دین سے مضبوط رہا، کامیابی اور سربلندی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمی آئی، کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ہوئی وہ اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، امیہ بن خلف اور عبد المطلب جیسے شجاعت اور بہادر کے پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور دوسری طرف بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 2 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض تو پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو کسی کے پاس تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکا ہے، ایسی جگہ پر کہ پانی کا بھی انتظام ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو پینے کے لیے ایک بوند پانی تک نہ ملے۔ الغرض جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جنگ کے اندر وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں وہی ابو جہل مارتے مارتے بے ہوش کر دیا کرتا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتہ ہوتے ہوئے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹھ کے بل لیٹ جاتا ہے، معافی چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، شور مچاتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیٹھ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں بلال حبشی کون ہے؟ بلال حبشی مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے ہیں۔ شروع میں ایک کافر جس کا نام امیہ بن خلف ہے، ان کے غلام کے اسلام لانے کے بعد ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں گرم ریت پر سیدھا لٹا کر سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا اور کہتا تھا یوں ہی مر جا، اور اگر زندگی چاہے تو اسلام سے پھر جا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر گھوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور بھی زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے، تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے تھک جاتے، اکتا جاتے۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا نمبر آتا، اور ہر شخص یہی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو خرید کر کے آزاد کر دیا، کیونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے۔
اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ آج ہم جھوٹی محبتوں کو دیکھتے ہیں، جس سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین و دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سے سخت تکلیفیں دی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں لے کر پھرے، اور یہ تھے کہ ایک کا رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا، پھر حضور کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی، اور حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا دشوار ہو گیا، حضور کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ زندگی کے جتنے دن ہے جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ طیبہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک روز خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ آنکھیں کھلنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین نے اذان کی فرمائش کی، لاکھوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہنا شروع کیا، اور حضور کے زمانے کی اذان لوگوں کے کانوں میں پڑتے ہی کوہرام مچ گیا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد آپ وہاں سے واپس ہو گئے۔ بہرحال آج میدان جنگ کے اندر وہی بلال حبشی، وہی غلام اپنے آقا و مالک امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑا۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج جدھر دیکھیے خوف کا ماحول بنا ہوا ہے۔ مسلمان خوفناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا کے اندر شان و شوکت کی شہرت تھی۔ وہاں پر تقریباً مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی ہے، اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف ان کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عزت و آبرو کا جنازہ نکالا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کو زندہ زمین کے اندر دفنا دیا گیا، مسلمانوں کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا جنازہ نکالا گیا، اور بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، بے شمار علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، جبکہ ملک برما کے اندر مسلمانوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ میرے بھائیوں، دور نہ جائے، خود اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجیے آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، کون سی ایسی مصیبت ہے جن کو ہم جھیل نہیں رہے۔ اے امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ اس لیے مسلمانوں، ہوشیار ہو جائیے، ورنہ غفلت اللہ پرواہی کا یہی عالم رہا تو پھر یاد رکھیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری باعزت اور سر بلند تاریخ دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سر نیچو نظر آئے گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی و بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، ہم پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہمیں شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ
آج ہم مسلمان نئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دامن مقدس کو ترک کر دیا ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری ہم کرتے ہیں، جوئے بازی، قمار بازی ہم کرتے ہیں، گانا بجانا ہمارا مشغلہ بن گیا ہے، سود ہم کھاتے ہیں، سود لیتے اور دیتے ہیں، رشوت لیتے اور دیتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اور آپ کے صحابہ کرام کے کوئی بھی علامت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ اے امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی پرستش کرے، اس اللہ کی عبادت کرے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور صحابہ کرام اکابرین اعظام کے نقش قدم پر چلے، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت تھی، اور جن کا دل باد عرفا کا چھلکتا ہوا ساغر تھا۔ اے مسلمانوں، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، صفوں میں اتحاد پیدا کرو، صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو، امت کے شیرازے کو مت بکھیرو، امت کے درمیان فتنہ پیدا مت کرو، اور ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ اور اپنے معاشرے کی ان تمام برائیوں کو جڑ سے مٹا دو، ورنہ تمہاری تباہی و بربادی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور تمہیں کامیابی دلانے والی کوئی طاقت، تمہیں سر بلند کرنے والی کوئی حکومت، کوئی مائع کلال اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں خود آگے بڑھنا ہوگا، اپنی منزل طے کرنی ہوگی، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور ظالم حکمرانوں کو سزا دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ